This lecture is related to the topic of judiciary in UK. In Britain, justice is honest and impartial, and it is available for all peoples alike, rich and poor, high and low. There is no difference of the application of law to poor and rich. Basically, this is because due to the independence of judiciary and rule of law, British honors the justice because they consider it as a heritage and judiciary as a guardian of civil liberties of the people. The rule of law establishes the universality of law because they believe that every action of a government must be in accordance with the law, and if any officer of the government acts beyond the law or in excess of the authority vested in him by law, he can be sued in a court of law and is subject to the same law as an ordinary citizen. Basically, the three kinds of law in Britain: first one is common law, second is equity, and third one is statutes law. Common law is basically related to the Asian customs of the country and is based on the precedent and records, while equity provides remedies for the deficiencies in the common laws. And third one, statutes law is composed of act passed by the parliament, and this is by far the largest source of law in the modern time, because when we talk about judiciary, British Parliament, it means British Parliament has sovereignty and supremacy over all the institutions, and there is no institution take any action against the act passed by the Parliament, کہ کسی بھی ادارے کے پاس اس چیز کی اتھارٹی نہیں ہے کہ جو بھی ایکٹ اور جو بھی بل پارلیمنٹ کی طرف سے بنایا گیا ہے یا کوئی لا بنایا گیا ہے تو اس کے اگینسٹ کوئی بھی کر سکیں یا اس کو ایلیگل قرار دے سکیں. اٹ مینس پارلیمنٹ آف برٹن ہیز مور authoritative body. Discussing about some features of UK. The first thing to be noticed is that the courts in England have a reputation for fairness, impartiality, and unbiasedness, because they believe that justice is a main pillar for the development of society. اس لیے وہ کس چیز کے اوپر زیادہ کہہ لیں کہ ایک اپنا فوکس رکھتے ہیں کیا کہ انجسٹس نہ ہو سوسائٹی میں, فیئر پلے ہو, فیئرنیس ہو. جو بھی سٹیزن ہے, جو بھی پاپولیشن ہے, ان کو ان کے تمام جو کوئی ایشوز ہیں, کوئی پرابلمز ہیں, ان کو ڈیل کیا جائے گا آن فیئرنیس اینڈ فیئر پلے. The judges are not influenced by any consideration except that justice and fair play. وہی بات کہ کوئی بھی کسی بھی قسم سے انفلوئنسڈ نہیں ہوگا. کون؟ جج. کوئی بھی سسٹم بھی اور جو بھی ڈسیجن میکر ہوگا اس کیس کا, کسی بھی قسم کی کیا امپارشلٹی نہیں ہوگی, انبائزنس نہیں ہوگی. سیکنڈ ون ہے ایکٹ آف 1701, جو کہ بات کرتا ہے یا پرووائڈ کرتا ہے کس چیز کو کہ ججز ان انگلینڈ ہولڈز آفس ڈیورنگ گڈ بیہیویئر. اٹ مینس کہ ان جو بھی اپوائنٹمنٹ آف دا ججز ہوں گی, ان کا جو ڈیوٹی ٹاسک یا ان کی ورکنگ ہے وہ گڈ بیہیویئر ہوگی ٹورڈز دیئر سٹیزنز, ٹورڈ دیئر جاب, ٹورڈز دیئر ٹائٹل, انسٹیڈ آف کہ وہ اس چیز پر فوکس کریں, بجائے اس کے کہ وہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ ہمیں کسی پرسن کو, کسی انسٹیٹیوشن کو لیے پلیز کرنا ہے یا ان کی خوشی کے لیے کام کرنا. کہتے ہیں کہ ججز کا کام, ججز کا ٹاسک کیا ہے کہ اپنا جو ان کو ٹائٹل مل رہا ہے, جو ان کو ایک لیبل مل رہا ہے ایز اے جج, تو ان کا ٹاسک کیا ہوگا؟ گڈ بیہیویئر اینڈ فیئر پلے. ایکٹ آف 1701 جو سائن کیا گیا تھا اس میں یہی تھا کہ جو بھی ججز ہوں گے ان کا کام کیا ہوگا, ان کا بیسک جو مین پرپز ہوگا کہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ آنیسٹی ہوگی, اور اپنا ورک جو کر رہے ہیں, جو بھی ایکٹ کر رہے ہیں, وہ کسی بھی ادارے کو لائک ایگزیکٹو ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے اس کو پلیز کرنے کے لیے نہیں, اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے کے لیے. اور اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ جو ججز ہوں گی ان کی جو انکم ہوگی یا پے ہوگی, ان کو ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ دی جائے گی, ایک ہینڈسم پے دی جائے گی جو کہ ان کی ایک رینک کے اکارڈنگلی ہوگی.
نیکسٹ ون ہے جی جوڈیشل نو جوڈیشل ریویو. یس، جب ہم یو کے کی بات کرتے ہیں تو ان کی جوڈیشری میں کسی بھی قسم کا یا کنسیپٹ نہیں ہے جوڈیشل ریویو کا. لیکن جب ہم یو ایس سے پڑھیں گے، امریکہ کا پڑھیں گے، تو اس میں ان کے سسٹم میں جوڈیشل ریویو کا کنسیپٹ ہے. مطلب کہ کوئی بھی لا یا کوئی بھی نو کورٹ آف لا کین بی ڈکلیئرڈ الٹرا وائڈس اب لا پاسڈ بائی دا برٹش پارلیمنٹ، کہ کسی بھی ادارے کے پاس کورٹ، ایون دو کورٹ کے پاس بھی اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے، یو کے پارلیمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایکٹ یا لا بنایا گیا ہے برٹش پارلیمنٹ کی طرف سے، اس کے اگینسٹ یا اس کو کراس یا اس کو اللیگل قرار دے سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ نو جوڈیشل ریویو کا کنسیپٹ مطلب کس چیز کو ہائی لائٹ کرا ہے کہ کسی بھی ادارے کے پاس، کہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ کہہ سکیں کہ لا کو انفورس کرنا، اور کہ پارلیمنٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں کہ یہ لا بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. ایسے کسی بھی کورٹ کے پاس ادھر یو کے کی جب بات کرتے ہیں تو ایسا کوئی اختیار، کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے. جو نیکسٹ فیچر ہے وہ بھی بات کرتا ہے جی دیر از نو یونیفارم جوڈیشل آرگنائزیشن تھرو آؤٹ دا یونائٹیڈ کنگڈم. کیونکہ جب بات کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ عدالتی نظام جو ہے وہ ڈفرینٹ نیچر کا ہے. انگلینڈ میں اور ویلز میں سیم ہے، جبکہ اسکاٹ لینڈ میں کورٹس کا جو اسٹرکچر ہے اور ڈویژن آف پارٹس ہے اور پروسیجرز ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اور جو ناردرن آئرلینڈ ہے وہاں پر پروسیڈنگ کا اور پروسیجر کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے. اٹ مینس چاروں پارٹس میں یو کے اس میں کیا ہے کہ ڈفرینٹ ہے. انگلینڈ میں اور ویلز میں سیم ہے، اسکاٹ لینڈ میں اور ناردرن آئرلینڈ میں ڈفرینٹ ہے. نیکسٹ فیچر آف یو کے جوڈیشل سسٹم از دیٹ پروسیجر ان کریمنل کورٹس از ایگزیکیٹوریل اینڈ ناٹ انکویسیٹوریل. بیکاز وہ کہتے ہیں کہ جو بھی پروسیکیوشن ہے اس کی ڈیوٹی ہے کس کو پروف کرنا کیس کو، اور پروسیکیوشن کا ہی ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ کیس سکسیزفل جا رہا ہے یا فیل ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کی اپنی اس کے میرٹس ہیں، اس کے جو بھی وہ پروف کرے گا، جو بھی پروفز وہ دے گا کورٹ میں، عدالت میں، اسی کی بیسس پر اس کیس کو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جو بھی جس کو اکیوزڈ پرسن ہوتا ہے اس کو تب تک انوسینٹ قرار دیا جائے گا یا وہ تب تک انوسینٹ ہے جب تک اس کے اوپر وہ الزام ثابت نہیں کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ پروسیکیوشن کا ہی کام ہے کہ مطلب اس کا ٹاسک ہے یا اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس کیس میں کیا ہے کہ تمام کے تمام جو پروفس ہیں ان کو اور ایگزامن کرنے کے بعد اور کراس ایگزامن کرنے کے بعد کورٹ میں اس کو پروو کرے کہ آیا جو بھی کیس ہے کرمنل ہے اس کے اندر کہ جو پرسن جو اکیوزڈ پرسن ہے اس کے اوپر جو الزام ہے وہ صحیح ہے یا غلط. اس کے علاوہ تھوڑے کچھ اور فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں کس کے، یو کے کورٹس کے. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جی جو کورٹس ہیں اس میں جو بھی پارٹیز ہوں گی بہت کیس کی، ان کے پاس ایکول رائٹ ہوگا یا پراپر رائٹ ہے دونوں پارٹیز کے ساتھ کہ وہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کونسل کے سامنے، اپنا جو کیس ہے اس کو کیا کہتے ہیں کہ جج کے سامنے پراپر وے میں ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے لیے. اور ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے کیس کو پروسیڈ کرنے کے لیے پراپر چینل کو یوٹیلائز کر سکیں. یہ اور اسپیشلی جو کرمنل کیسز ہوں گے اس میں جو بھی ایکیوز پرسن ہوگا وہ اس کا جو بھی ٹرائل ہوگا وہ سنگل ایک جج کے ساتھ ایک جج کا نہیں ہوگا. اس میں کہتے ہیں جوری سسٹم جو ہے وہ پورا بیٹھتا ہے، اس کے تحت جو جوری ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی، وہ فیصلہ دے گی. نیکسٹ فیچر ہے جی دیر از نو سیپریٹ ایڈمنسٹریٹو کورٹس ان یو کے. اٹ مینس کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو کورٹ کا یا ایکٹ آف گورنمنٹ کے ریلیونٹ کوئی بھی اگر کیس ہے، کوئی ایشو کریٹ ہوا ہے تو اس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ جو بھی اس کی ریلیونٹ پروویژنز ہیں اس کے تحت وہ آرڈنری کورٹس آف لا میں ہی اس کو ڈیل کیا جائے گا. ان کے لیے کوئی بھی سیپریٹ کیا ہے ایڈمنسٹریٹو کورٹس موجود نہیں ہیں وہاں پر. نیکسٹ وہ بات کر رہا ہے کہ جو ججز اور کورٹس جو انگلینڈ میں ہیں ان کا امپورٹنٹ رول ہے. کیوں یو کے میں کیوں وہ کہتے ہیں کہ دا جوڈیشری از اے گارڈین آف کانسٹیٹیوشن اینڈ آلسو گارڈین آف سول لبرٹیز ان یو کے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں ججز اور کورٹس انگلینڈ میں. یو کے کا جو
جوڈیشل اسٹرکچر ہے وہ دو بائیفریکشن ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ لائرس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، سولیسٹرز اینڈ بیرسٹرز میں. سولیسٹرز جو ہیں وہ ڈیل کرتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ اور پریپیئر کرتے ہیں کیسز کو، جبکہ جو بیرسٹرز ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں ان کورٹس. اور ججز ان دا انگلینڈ آر اپوائنٹڈ فرام دا بیرسٹرز اینڈ ناٹ فرام دا سولیسٹرز. اور اس کے ساتھ اس نے کہہ دیا دا سسٹم میں بی ایکسپینسو اینڈ بٹ انڈاؤٹلی اٹ ہیز ریزلٹیڈ ان ایفیشنسی. کہ وہ جو اسٹرکچر ہے وہ ایک کہہ لیں کہ زیادہ طور پر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپینسو وے میں ہے، ایک اس کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں، لیکن اس میں اس چیز کو کیوں اتنا فوکس کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ایفیشنسی، اس کی ورکنگ اور اس کے فیئر پلے کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کی کوشش کی جاتی ہے جو ہم نوٹس کرتے ہیں وہاں پر کہ جوڈیشل سسٹم جو انگلینڈ کا ہے ان کا بیسک ٹاسک کیا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی کیسز کو ڈسپوز آف کیا جا سکے کیا جائے. جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں ان کو آن ٹائم لمٹس آف ٹائم کے اکارڈنگلی ڈیل کرتے ہوئے اس کو آن ٹائم اس کو فنش کیا جائے، اس کو اینڈ کیا جائے، اس کو کلوز کیا جائے. یہ تو تھے یو کے جوڈیشری کے فیچرز. اب ہم بات کرتے ہیں آرگنائزیشن آف جوڈیشری ان یو کے. آرگنائزیشن مین کہ جوڈیشری کا جو اسٹرکچر ہے، کورٹس کی ڈویژن ہے، وہ کس بیسس پر ہے. کہتے ہیں جی جو جوڈیشل سسٹم انگلینڈ میں ہے وہ 1870 میں ایکٹ پاس ہوا تھا. اس ایکٹ کے اکارڈنگلی وہاں پر اس کی آرگنائزیشن کی گئی ہے جو کہ بائیفریکشن ہے. انگلینڈ میں کرمنل کے کورٹس ہیں اور سول کورٹس ہیں. جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں آر ٹرائڈ بائی کرمنل کورٹس اینڈ سول کیسز بائی سول کورٹس. اور جب بھی کرمنل کیسز کی بات ہوگی وہاں پر ایک پارٹی جو ہوگی وہ کراؤن کی ہوگی. اینڈ دیر از ناٹ سو ان کیس آف سول کیسز. کرمنل کیسز میں مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس نے بھی کرائم کیا ہے اس کو سزا دلوانا اور اس کے مطلب ایک ایسا ججمنٹ دینا جس کے تحت اس جو بھی کرائم ہوا ہے اس کو اس جرم کے اکارڈنگلی اس کو سزا دینا یا اس تک لے کے جانا. جی اب بات کرتے ہیں جی کرمنل کورٹس کی. جو لوئسٹ کرمنل کورٹس ہیں اس نے کہہ دیا کہ اس کی جورسڈکشنز کیا ہیں. اسمبلی جورسڈکشن کیا ہے کہ وہ جتنے بھی پٹی آفینسز ہوں گے وہ ان کو ڈیل کریں گے. اور جو یہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ کوئی بھی جو مجسٹریٹ ہے یا جسٹس آف پیس اپوائنٹ کیا گیا ہے یہ ان کی ڈیوٹیز ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہہ دیا جو پروسیجر اڈاپٹ ان دیس کورٹس از پیورلی سمری. From these courts, appeal can be taken to the court of quarter sessions and these courts also known as county courts. It means کہ انہوں نے کہا کہ جو انیشیل اس کا اسٹیپ ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ مجسٹریٹ اور پیس آف جسٹس آف پیس کے پاس ہے انیشیل اس کا ہیئرنگ. اس کے بعد وہاں سے اس کے بعد اس کا اسٹیپ اپ گریڈ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اگر کسی بھی قسم کی اپیل یا اس کو اپ گریڈ کریں تو کہتے ہیں جی کوارٹرلی سیشنز کے پاس اور یا اس کو دوسری ٹرم میں وہ کہتے ہیں کاؤنٹی کورٹس کہتے ہیں. اور اس کی دے ہیو آلسو اوریجنل جورسڈکشن سلائٹلی مور سیریس کیسز کہ اس کے پاس کن کے پاس جو کاؤنٹی کورٹس ہیں ان کے پاس جو لمیٹیشنس کہہ لیں یا ان کے پاس رائٹس ہیں یا ان کی لمٹس ہیں کس میں جو سیریس کرمنل کیسز ہوں گے اس کے اندر. اس کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈفرینٹ کورٹس کا اسٹرکچر ہے جس کے اندر ان کی اپیل کرنے کا بھی رائٹ ہے. اس کے بعد جیسے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی کیسز کو جس سے ہم بات کرتے ہیں اپنے کورٹس کی ڈویژن کی کہ ڈسٹرکٹ کورٹس، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اپیل کورٹس ہوتی ہیں. اسی طرح سیم وہاں پر بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی کرمنل کیسز ہیں جیسے جیسے اس کی ہیئرنگ کنٹینیو ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ جو ججز ہیں اس کو کاؤنٹی کورٹ کی جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ کی طرف سے کی جاتی ہیں. اور ان کا ٹاسک کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کیس ہے کرمنل کیس ہے اس کو فیئرنیس پر فیئر جسٹس اس کے اوپر دی جائے، ڈسیزن دیا جائے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے پاس جو بھی پارٹی ہے اس کے پاس رائٹ ہے کورٹ آف اپیل میں جانے کا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ہائیسٹ کورٹ آف کرمنل کیسز میں نے اوپر بتایا کہ کرمنل کیسز میں جتنا بھی جو بھی کیسز ہوں گے جس میں نوعیت ہوں گے کرمنل اس میں ایک پارٹی جو ہوگی وہ کراؤن کی ہوگی. اور اس کے بعد اس نے کہہ دی جو ہائیسٹ کورٹ آف اپیل ہوگا وہ ہاؤس آف لارڈس کے پاس اس کا رائٹ ہوگا. دوسری طرف جب ہم سول کورٹس کی بات کرتے ہیں تو سول کورٹس میں آ جاتا ہے کہ جتنے بھی کیسز ریلیونٹ ٹو دا سول کیسز ان تمام جو بھی مائنر کیسز ہوں گے وہ تمام کے تمام اس نے کہہ دیا کہ وہ سمری جورسڈکشنز میں آ جائیں گے، کورٹس آف سمری جورسڈکشن میں. اور کاؤنٹی کورٹس جو ہیں وہ اس میں
کیا ہے ان کے پاس تھوڑے زیادہ اختیار آ جاتے ہیں انسٹیڈ آف سمری کورس آف سمری جوریسڈکشن کے. پھر اس میں کہتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کیسز، جو بھی بریکیج آف لاز، رولز اینڈ ریگولیشنز یا کسی بھی قسم کے جو بھی سول کیسز ہیں ان کو پراپر وے میں ڈیل کیا جائے. اور اس کے اوپر اس نے کہہ دیا جو پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی جو ججز ہوتے ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے؟ لارڈ چانسلر کرتا ہے. اس کے بعد اس نے کہہ دیا کہ جی یہ جو کورٹس ہیں اس میں چانسلر ڈویژنس، کنگز بینچ، اور اس کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ان کورٹس کو ڈویژن ہوتی ہے اس میں چانسلر ڈویژن ہوتا ہے، کنگز بینچ ہوتا ہے اور ڈائیورس، ایڈمنسٹریٹو اینڈ پروبیٹ ڈویژنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں جو ان کی کورٹ آف اپیل ہے اس کے لیے ججز کی جو فکس تعداد کہہ لیں وہ 5 ججز کی ہوتی ہے اور لارڈ چانسلر جو ہے از اے پریزیڈنٹ in this scenario. And House of Lords is the highest court of appeal for the Great Britain and Northern Ireland in civil cases. There is no appeal against the judgment of House of Lords. It means جو highest authoritative appeal کی جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ House of Lords تک ہے. اور اس میں جو کرمنل کیسز میں ہے اس میں کہا کہ کورٹ آف اپیل جو ہے ہائیسٹ کورٹ آف اپیل نو ڈاؤٹ ہاؤس آف لارڈز ہی ہے. لیکن اگر اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اگر اٹارنی جنرل سرٹیفائز کر دے کہ ہاں جی یہ کیس جو ہے اس میں کسی قسم کی ڈفیکلٹیز ہیں یا ڈیفیشنسیز ہیں یا اس کو فردر کورٹ آف اپیل میں جانے کی ضرورت ہے ہاؤس آف لارڈس تک، تب اس کو کورٹ آف ہاؤس آف لارڈس میں اس کی لاسٹ جو ہے کورٹ آف اپیل کے پاس اس میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے یا اس میں پریزنٹ کیا جاتا ہے، پروسیڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا یو کے کا جوڈیشیل اسٹرکچر جس میں اس کے مین فیچرز کی ڈسکس کیا گیا اور اس کے بعد اس کی آرگنائزیشن کے کورس کیا ہیں، سویلین کورس ہیں اور ساتھ اس کی کرمنل کورس.